خاکوانی صاحب آپ سے آغاز کروں گی سر. کل گزشتہ سال کو جب ہم نے خیرباد کیا، ہم لے لیجئے یا کوئی اور چینل لے لیجئے، سوشل میڈیا لے لیجئے، ہر جگہ ایک ہی شخص کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. سیاسی پیمانوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں، آج سال نو کے آغاز پر بھی، چونکہ کل 2 جنوری ہے، تب بھی ہم یہی ذکر کر رہے ہیں. کل بانی پی ٹی آئی نے جو اپنے 2 مطالبات رکھے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر، جنہیں کل ریٹن فارم میں دے دیا جائے گا حکومتی کمیٹی کو. سر، ہماری ملکی سیاست ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے، اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، لیکن کیا کوئی میجر بریک تھرو ممکن ہے؟ دیکھیں، فی الحال تو سچی بات تو یہ ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کوئی میجر بریک تھرو ہوگا. اچھا. کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایفز اینڈ بٹس بہت سارے ہیں. ابھی مذاکرات پی ٹی آئی نے اپنے تعداد اس میں الحاف کی ہے، پہلے 4 تھے شاید، اب وہ 2 پہ آئے ہیں، لیکن 2 بھی ظاہر بنیادی نوعیت کے ہیں، آسان نہیں ہے. تو اور بلکہ پھر تو ہمیں یہاں پہ لوگ پھر باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، وہ پتہ نہیں آ کے وہ بھی انہوں نے کیا کرنا ہے، ظاہر ہے ان کی ترجیحات میں تو پاکستان نہیں ہے اس وقت کہیں سے. تو چیزیں کوئی بہت ہی زیادہ وہ تو نہیں ہے، سمپل نہیں ہے. ہاں، سمپل نہیں ہے اور بہت ہی پر امید بھی نہیں ہے. امید بہرحال کرنی چاہیے کہ چیزیں آگے بڑھیں اور ٹیمپریچر کم ہو، ٹینشن نہ ہو اور دوبارہ کوئی ایجیٹیشن کی یا احتجاج کی بات نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو مارچ کے بعد پھر دوبارہ ایک تحریک انصاف ایک اور ایڈونچر کی طرف جائے گی. تو مارچ میں رمضان ہوگا، رمضان کے بعد پھر اپریل میں شاید دوبارہ اٹیمپٹ کی جائے. اس دوران یہ ٹائم ہے 3 مہینے، کافی وقت ہے، ان میں چیزوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں کوئی سٹوریز چھپی بھی کہ اگر ان کو کچھ اگر وہ اچھے بچے بن کے بی بی بچے بن جائیں تو ان کو گھر ان کے بنے گا، جبکہ وہ ان کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا، پالیٹکس کو سوٹ نہیں کرتا، پالیٹکس کو سوٹ نہیں کرتا، ان سب چیزوں کو سوٹ نہیں کرتا. اور پھر اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ اگر وہ اس طرح کر لیں گے تو لوگ سمجھا یہی جائے گا ان کی پارٹی اور ان کے ورکر، ہاں، کہ صرف اپنے مقصد کی، اپنی رہائی مقصد تھا. وہ ظاہر ہے وہ چاہے ہو بھی تو وہ سیاستدان اس کو نا تاثر نہیں دیتے. سیاستدان ہمیشہ ایک دلیری اور جرأت کا تاثر دیتے. اور بہرحال عمران خان نے 1.5 سال تو ہے، وہ 1.5 سال سے کاٹ ہی رہے ہیں نا سزا، اور حالانکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے شروع میں. تو میرا خیال ہے کافی سارے افزار بٹس ہیں، مجھے تو بہت زیادہ چانس نظر نہیں آ رہا. اگرچہ میری دعا اور خواہش اور وہ شدید ہے کہ معاملہ کس طرح اسٹیبلٹی ہو. خواہش ہے خاکوانی صاحب. اچھا رضوان صاحب، خاکوانی صاحب کو تو کچھ حالات یا بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر ہم ان کی بات کو بھی کنٹینیو کریں، آپ نے اپنا تجزیہ بھی مکمل کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائے گا سر، 2024 کا سال ہو، 2023 کا ہو، ہم 2 سال سے ایک سیاسی منجدھار میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا 2025 میں بھی پاکستانی عوام کو یہی پولیٹیکل کانسیکوینسز جو ہیں وہ برداشت کرنا ہوں گے؟ کیونکہ بات اگر یہاں سے آگے نہیں بڑھے گی تو پھر ہم اسی کشتی میں سوار رہیں گے جو کہ طوفان کے بیچ پھنسی ہوئی ہے. اچھا، میری آواز آ رہی ہے بھائی نیوز روم میں کہ مائک بند ہے آج بھی میرا؟ جی سر، پرفیکٹ ہے، پلیز بولیے. اچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جو ہے ہم اس وقت ابلاغی محاذ کے اوپر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیمبر فلسفی یا چیمبر تھیری، جس کے اندر ہمیں اپنی آواز ہی سنائی دیتی ہے یا ہم وہ سننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے قومی ایشو تشکیل دیے ہوئے ہیں. اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اپنا بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری دنوں میں کیا باتیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. شیخ رشید صاحب جو کہ منسٹر تھے، انہوں نے تو آ کے ٹی وی پہ بھی کہہ دیا تھا بعد میں، اور کہ جناب وہ تو ہمیں تو کرونا بچا گیا، ادروائز تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے تھے. اوکے، اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم نے جا کے جو ایک آفر ہوتی ہے، جو ہیڈ آف گورنمنٹ جا کے پرسنل سبمیشن کرتا ہے ٹو دا ایم ڈی آف دا آئی ایم ایف، وہ جناب بانی پی ٹی آئی نے بینگ اے پرائم منسٹر جا کے کی، اور نتیجے کے اندر ایک پیکج لے کے آئے. اور آتے ہی اس پیکج کی ریورس کر کے، وائلیشن کر کے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی. میرے بھائی رانا اسار کو بہت اچھا لگتا ہے. اور جناب اس کے علاوہ بجلی کی قیمت بھی کم کر دی، گیس کی بھی قیمت کم کر دی. آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر لائن پھیر دی کہ جناب ان کا ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے. بیسی تو پاکستان کی ہوئی نا. اور اس کے بعد جو ہے پھر پاورز ٹو بی جو ہیں، جو اس ملک کو کی انٹیگریٹی کے اندر اپنی سلامتی دیکھتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ٹھیک ہے بھائی جان، پھر آپ خود نپٹیے. اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ کھینچا تو نتیجے کے طور پہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اور بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ باہر چلے گئے. اور وہ باہر جانے کے بعد انہوں نے کہا میں اور خطرے ناک ہو جاؤں گا، اور وہ خطرے ناک ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر پوری وہ ابلاغی
अब आज का दिन था और मेरा ख्याल था कि आज 5 E's के ऊपर सर, हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। 5 E's पर discussion नहीं करेंगे। होता ना, मेरा माइक बंद हो जाता, मैं किवें मान लवां कि सर, बाद कैसे में बात करांगे। कर रहे हैं आप? कल भी मेरे नाल इंज होया सी, कल भी आपने कहा बाद सर में नहीं, कीजिएगा, बाद में मेरा माइक बंद हो गया था। रजी साहब, आप हमारे मैं रोजाना के, कैसे- आप तो मेरे मेहमान भी नहीं, आपको तो हम लोग फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा मतलब So you can't say this। ऐसे को फैमिली मेंबर तो चुप करा देंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा नहीं, चलिए देखिए बात और ये आप है, क्या, आप किसी एक का भी, अगर मैं बतौर मेजबान किसी को टाइम नहीं किसी दिन दे पाऊंगी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए, मतलब कि ये एक रदीफ साहब को माइक कैसे बंद हो सकते हैं वैसे? सर बस मेरी वो तो माइक रदीफ साहब साल है, जाने ये जाते। तो जमाना ही रदीफ साहब का है, ये दौर ही रदीफ साहब का है। माइक तो बगैर भी आवाज माइक तो रदीफ साहब के आपका मुखालफा में माइक बंद बंद होंगे। होगा सर, नहीं आपको तो क्यों देख ले, फिर डिस्टर्ब हमारे इस दौर में भी माइक बंद हाँ, है, मशीनरी चले हमारे सर। खिलाफ इस दौर में भी मुकदमे हैं। मशीनरी की खराबी होगी। अच्छा ये भी देखिए मानना बात देना। ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अब तब से अब तक मुकाबले में भले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी या पॉलिटिकल पार्टीज थी, जी दूसरी तरफ फ्रीक एक ही था। जो मतलब कंट्रोवर्सी में दो फ्रीक होते हैं ना, तो दूसरी तरफ फ्रीक मुस्तकलन एक ही रहा 2019 से 2018 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या मुआशी हालात ठीक होने, मैं आपकी फरमाइश पे आपके मौजू की तरफ वापस आ जी, गया जी। हूं, तो अगर ये हालात ठीक होने हैं तो उस फरीक को दूसरे फरीक के साथ किसी ना किसी मुआहदे, किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग रिलेशन पे पहुंचना है। ठीक है, अब वो किस कीमत पे पहुंचते हैं, वो लेट सिर्फ द टाइम डिसाइड। वो अपनी सिर्फ रिहाई मांगते हैं, अपने कारकुनों को भी साथ लेके बाहर आते हैं, या इन दोनों फ्रीकैन को इसी पोजीशन में रखते हैं जिस पोजीशन में वो 1 जनवरी 2025 के दिन। ठीक है,